مسلم میں جتنی حدیثیں ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، اور آپ کے ماموں اور اس کی حکومت کو ننگی کرنے والی ساری حدیثیں مسلم میں ہیں۔ تو اڈی گل بنی ہے یا امام مسلم دی؟ حضرت ابو طالب کے والد پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شخصیات کو ہم بعد میں ڈسکس، ساری چیزیں فروئی ہیں، جس کا جو عقیدہ وہ رکھے، اصل چیز یہ ہے۔ ہی ویڈیو میں مرزا دو مختلف روپ کیسے اپناتا ہے اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی تو مرزے نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے آپ وہ سن لیں۔ ہائے 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 ہائے، کتنے دماغ گیا ہے۔ امام مسلم نے مسلم میں لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے مسلم میں جتنی حدیثیں ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مسلم میں جتنی حدیثیں ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، اور آپ کے ماموں اور اس کی حکومت کو ننگی کرنے والی ساری حدیثیں مسلم میں ہیں، چاہے وہ قتل عمار والی حدیث ہو، خواہ وہ غدیر خم والی حدیث ہو، خواہ حضرت علی پہ لعنت کروانے والی حدیث ہو، یہ ساریاں حدیثاں اس حدیث دی کتاب دے اندر نے جڑی صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے عوام کے لیے، لہذا تہاڈا مسئلہ کو نہیں حل ہونا۔ تہاڈی گل بنی ہے یا امام مسلم دی؟ لیکن اسی ویڈیو میں 40 منٹ کے بعد جب جناب ابو طالب کی بات آئی تو مرزے کی کھوتی مر گئی، اور یہ لفظ خود مرزا چونکہ بولتا ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ اسی صحیح مسلم میں 10 حدیثیں موجود ہیں جناب ابو طالب کے عدم ایمان پر، کفر پر دلالت کرنے والی۔ تو جو اصول مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑا کیا تھا اور جھوٹ بول کر کھڑا کیا تھا، مرزے کو چاہیے تھا اپنے اصول پر چلتے ہوئے کہتا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم عوام کے لیے لکھی ہے اور اس کے اندر 10 حدیثیں جناب ابو طالب کو ننگا کر رہی ہیں، ہم اس قسم کا جملہ جناب ابو طالب کے متعلق نہیں بولتے، لیکن مرزے کی ذمہ داری تھی اپنے اصول پر چلتے ہوئے یہی جملہ مرزا بولتا، لیکن یہاں مرزے کی کھوتی مر گئی، اور مرزے نے کیا انداز اختیار کیا وہ آپ سن لیں۔ حضرت ابو طالب کے والد پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شیعہ اور باقی مسلموں کے درمیان بہت بڑی تکرار، میرا خیال ہے اس تکرار کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ دیکھیں دین اللہ، رسول، قرآن اور آخرت اور ختم نبوت کو ماننے کا نام ہے۔ شخصیات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں، میں تو کہتا ہوں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ انیشلی یہی چیز ہے کہ کسی سے آپ توحید مان لیں، کسی سے آپ توحید منوا لیں، ختم نبوت منوا لیں، قرآن منوا لیں، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں فروئی ہیں، جس کا جو عقیدہ وہ رکھے، اصل چیز یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیات میں نہیں آتے؟ 40 منٹ پہلے ان کو نامزد کر کے تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا صحیح مسلم کا سہارا لے کر اور جھوٹا سہارا لے کر، لیکن جو ہی جناب ابو طالب کی بات آئی مرزے کا اصول بدل گیا، نہیں بلکہ یوں کہیں مرزے کی کھوتی مر گئی۔ مرزے نے صحیح مسلم کا نام لے کر قتل عمار والی حدیث کا حوالہ دیا، جبکہ اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، اور جناب ابو طالب کے متعلق جو 10 حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں صحیح مسلم کی، ان میں ابو طالب نام موجود ہے۔ اس کے باوجود مرزے کی اتنی دوہری پالیسی، اتنا دوہرا معیار۔ باقی صحیح مسلم کا نام لے کر مرزے نے جو کہا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرواتے تھے، یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے مرزا جہلمی کا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کروائی ہو، اس کا ثبوت نہ صحیح مسلم میں ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہے۔